نے اور خاص طور پر بانی یار محفل نے مجھے کہا کہ چند جملے آپ بھی بولیں. میں بولنا چاہتا ہوں اور بول رہا ہوں. یہ بات توجہ سے سماعت کر لے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ گروہ ہے ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اور اہل سنت و جماعت یہ کائنات کے اندر وہ خوبصورت جماعت ہے, خوبصورت گروہ ہے, خوبصورت مکتبہ فکر رکھنے والی یہ جماعت ہے جس کے حوالے سے جس کے عقیدہ نظریہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی حیرت جن کی حیرت پر اپنے تو کیا بہانے بھی تحقیق کرتے ہوئے دکھائی بھی دیے اور سنائی بھی دیے. ان کو حضرت العلامہ حضرت شیخ القرآن شیخ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. علم کی دنیا میں اور غیرت کی دنیا میں وہ بہت بڑا کام کرنے والا مبتدع اہل سنت و جماعت کی ترجمانی اور نظریہ اہل سنت کو گلی کوچہ میں شہر میں دیہات میں پورے پاکستان میں پھیلانے والا اس کے حوالے سے میرے استاد محترم شیخ الحدیث تفسیر عالم بعمل حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میں آپ نے جناب منتقل کر رہا ہوں. شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوران بریس میں یہ کہا کہ حضرت شیخ القرآن علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی یہ کہا کرتے تھے کہ عقیدہ اہل سنت کے حوالہ سے نظریہ اہل سنت کے حوالہ سے افکار اہل سنت کے حوالہ سے میری جماعت کا غیرت اہل سنت کی ترجمانی کرنے والا وہ ترجمان مسلک کے حوالہ سے اگر اپنے ہاتھ کی انگلی سے دیوار پر لکیر سے تو ہم اس لکیر کی سنت اللہ کے قرآن سے بنا سکتے ہیں, مصطفیٰ کے فرمان سے بنا سکتے ہیں. میں چونکہ اردو میں بول رہا ہوں, پنجابی میں بولنا لیکن میں اوے بولنا ہوں نہیں. میری زبان کدھرے اٹک جاتی ہے کہ پھر میں پنجابی دے جملے لبڑے پیندے تے مینوں کدھرے جانا وا کہ مینوں کہندے شعر پڑھو, میں کہ یار بڑا ٹیلا لانا بڑا زور لانا کہ یاد ہو جائے, مینوں یاد بھی تے لیکن جڑے میرے مشہور شعر نے میں وہی پھر سناندا رہنا تے الحمدللہ مینوں سنن والے سن کے اپنی محبت نوں کہہ چھڑ دے تسی بھی ذرا کہہ چھڑا اللہ کی گرامی توجہ سے جملہ سننا. اب شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ کہ اگر میرے مسلک کا غیرت جوان اپنی انگلی سے دیوار پر لکیر کھینچ دے تو اس کی صنعت ہم قرآن سے دکھا سکتے ہیں, ہم مصطفیٰ کے فرمان سے دکھا سکتے ہیں, لیکن اس عقیدے پر آج کا یہی اجتماع ہے اس کے حوالے سے کسی ترجمان کی انگلی کی بات
کی عظمت و شان کے لیے رب کا قرآن گواہ ہو، اور پھر صاحب رب کا قرآن گواہ ہو، اور خالق کائنات خود گواہ ہو، پھر کی اس کی عظمت کی دلائل، اس کی عظمت کی دلیلوں کا حال کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے حضور کی عظمت کے حوالے سے عقل قربان خدا پیش مصطفیٰ حضور سیدنا تاجدار صداقت. آج یہ جملہ بھی بولنے لگا ہوں الحمدللہ. اب مجھے لکھی میں نے تقریر کی جو بہت وائرل ہوئی، اس کو دیکھ کر مجھے لوگ بلانے لگے، دعوت دینے لگے، تو میں نے ان کو کہا ہر جگہ پہ ایسی تقریر نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ میں ایسے نہیں بولتا، ایسے بلانا ہے تو یہ تقریر آپ کو بلا جنہیں کہیں دے سرنا انہاں تے یا کتر کے رکھ دیں گے تے میں صداقت کا جملہ بولنا لگا سکتا نہیں ہوتی کتر کے رکھنا بھی تھوڑی ہیڈی باتیں کہنا چاہیے نصیب فالتو کے رکھ دیں. کسی کو لتاڑنے کے لیے، کسی کو کمزور کرنے کے لیے نہیں. آسمان عالیہ کوٹیا شریف میں ہم دو بندے ہیں جو مائک پہ بولتے ہیں، جو جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، عقائد کے نظریات کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں مٹی میں یہ سبق دے دیا. عقیدے کے لحاظ سے مسئلوں کا شکار نہیں ہونا، عقیدے کے لحاظ سے لوگوں کی شکلوں کو نہیں دیکھنا. جب مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئے اور مصطفیٰ کی بات آئے، یا خدا کو دیکھنا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. اسی طرح حضور کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے. توجہ سے جو لے لیا آسانی سے سمجھے. جس طرح حضور کے عظمت کو بیان کرنا ضروری ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اسی طرح گستاخان مصطفیٰ کو ان کی مرمت کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کو برباد کرنا ضروری. اسی طرح چلتے جائیں جس چیز کو مصطفیٰ کی نسبت مل جائے اس کی عظمت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی نسبت کے لحاظ سے مصطفیٰ کی مرمت کرنا بھی. یہ تھوڑا سا دور ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی وہ دور چل رہا ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس وقت جب ایک مسئلہ جو صحیح معنوں میں علمی مسئلہ تھا، بڑے بڑے علماء بھی کتابیں پڑھتے اس مسئلے کی تحقیق تک اس مسئلے کی وضاحت تک نہیں پہنچ سکے. لیکن ایک بندہ جس نے عقیدے کے لحاظ سے، نظریہ شہادت کے لحاظ سے اپنے آپ کو میدان عمل میں پیش کیا، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں اس نے عظمت سیدنا زہرا کا بھی تحفظ کیا ہے، عظمت صدیق اکبر بھی بڑھا دیتا ہوا نظر آیا. ہم صبر
سوچ کے نعرہ لگا رہے ہو. ابھی آپ تھوڑی سی سوچ میں فکر میں جا کر نعرے اپنی زبان کو تازہ کر رہے ہیں. سنو قاعدہ یہ ہے محبوب المحبوبی محبوب محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. اگر سادہ جملہ جمع سمجھ آ جائے اور یار کا یاری لیکن ختم نبوت گل کرنے والا کائنات کے اندر یہ پہلا انسان آیا، یعنی پہلی حسین آئی، پہلا وجود آیا. اس طرح خلیفہ اکبر جانشین مصطفیٰ یار غائب مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں. یار دا یاری توجہ نہ سن لیا جی. سانو اپنی عبادت کے مان کوئی نہیں، سانو اپنے سجدے کے مان کوئی نہیں، سانو اپنی قرآن کی تلاوت کے مان کوئی نہیں، سانو اپنے وظائف اور آپ کے مان کوئی نہیں، سانو اپنی تسبیح کے مان کوئی نہیں. لیکن سنیا گزر جانا تو یہ اپنا چاہتا ہے کہ امام الانبیاء بھی حضرت سامنے آئی ہو جائے. خدا کی عظمت وظیفہ جس پیر کو اپنے مریدان دی خبر کو نہیں ہو جملہ بھی طریقت دا نوٹ کر لو. جس مرید کو اپنے شیخ کو فیض نہیں کہ شیخ دے فیض کمی نہیں اپنے برتن دا خیال کرے. سمجھ نہیں آئی؟ اپنے برتن اگر اللہ کا ڈگ بگا گیا، اگر صراط مستقیم کو ہٹ گیا، اگر نظریہ کے سکر تو بہت گیا تو سمجھ رہے شیخ بھی ناراض ہے تے شیخ دا شیخ بھی ناراض ہے تے کائنات کا والی محمد بھی ناراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات بھی ناراض ہے. سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. شیخ ناراض کی ناراضی کی نہیں ہوتا ہے جی. آج ان کا سلسلہ تمہیں پتہ ہے، میں اس لیے آگے بولتا رہنا. شیخ رہنے کی ہوتا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جن کی موٹ 500 روپے آیا ہو جی، یا جن کے ہاتھ میں مٹھائی دا ڈبا ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں پیر ہوندے ناراضی تے جڑا اپنے
وضو کا صحیح سجادہ نشین ہے اور مٹھی میں پیسے نہیں دینا اور سینے میں چپڑ لینا کائنات میں والی میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو مبارک سے لیتی ہوئی ہستی جہاں ابو بکر صدیق تھے ابو بکر صدیق نے پہلو سے لیتی ہوئی ہستی جہاں عمر فاروق آدھی قسم میں جملہ بولنے لگا قرآن و حدیث نے نچوڑ دے حوالے جدو تسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارتے ہو جدو حضرت ابو بکر صدیق کا نعرہ مارتے ہو میں تصور ابھی قرآنی کیفیت کا جملہ بولنے لگا میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان سے بات کر رہا ابو بکر میں کرتے جہاں پھاک کے اٹھا کے ہمارے ہونے ابو بکر میں صحیح میرا نعرہ جن کے امام مجبور لائے عظمت مصطفیٰ کے حوالے نال اور حضور کے دشمنان نال متھا لام کے حوالے نال سانو دلیل کی ضرورت کوئی نہیں سانو دلیل کی ضرورت کوئی نہیں کیوں اس واسطے کہ مینوں تے تھانوں تے ساری جماعت صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے حضور کے غلاماں کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے عمل نہ کر دیا اپنے ان تو سے پریشان ہو گئے ہو کہ میاں صاحب نے کہنا تھا میں تقریر کو نہیں کرنے تو تقریر شروع کر لے میرا پارا بھی کہ بھائی الحمدللہ گنگے بھی آج کوئی نہیں آپ قرآن پڑھے حدیث پڑھی ہے تے بڑی غیرت نہ پڑھی لیکن بیان دا انداز اپنا بیان دا انداز اپنا لیکن میں تواڈے واسطے اردو تو پنجابی آ گیا سنو میاں صاحب تسی کہہ دے دلیل کی ضرورت کوئی نہیں دلیل کی ضرورت کوئی نہیں تھی کندے کول پوچھ کے پھر میں کہ ہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی اساس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی بنیاد صحابہ دے ایمان جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے دسیا جدو عظمت مصطفیٰ دی گل ہے پھر دلیل کان میں بند کر لو اکھاں بھی بند کرو اور دربار مصطفیٰ کو سلام کرتے رہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت عظمت شان والدین مصطفیٰ میرے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ہے جی اتنا جلدی یہ اجازت ہے جا سکتے دو بندے بھی بیٹھے میں تقریر کرنا نہیں دو بندے بھی بیٹھے میں تقریر کیونکہ میں تقریر بندے نوں ایک نہیں کرتا میں تقریر گنبد خضرا کو دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اعلان نبوت فرما دیتا اظہار نبوت فرما دیتا کہ صحابہ کے ایمان تاجدار صداقت آفتاب ہدایت ماہتاب برج صحابیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمت چسا
کتے سن بولو کتے سن یمن سن جدوں آپ یمن کو واپس آئے نا تو یہ مکے دے گرو سن مکے دے گرو ایتھے پنڈا چ کیوں گرو ہے اینے میں گرو جنہاں دی چار پہلیاں ہون جی یا چھوڑا یا انہاں دا قد سیاست چ ہوے جی یا انہاں دی جیب چ کبھی سال تو بعد عارت تو پیسہ آ جائے وہ بھی بندے رو بندہ وہ بھی بندے رو بندہ اور سمجھ ہوندیاں پئیاں ہاں جی بندے رو بندہ نہیں سمجھتے بڑے بڑے گرو نے پنڈا چ کہ لوگ انہوں کو ڈر کے اپنے عقیدے کی ترجمانی پہ اظہار نہیں کرتے میں کہنا چاہنا کبھی بھی کبھی نہیں عقیدے کے باقیوں کے رخصا انہوں چورا میرا کبھی بھی کہہ کے سر دیوانا کرے تیرے آلہ حضرت تاجدار گولیا پیر میرے شانے جملہ کیا بنیان دھرمتے روز کوئی نہیں میں خط میں اپنے بچوں کی دارے خط میں اپنے پانی کرنا اور کسی ضرور ہونا اور دی بات میں پوچھے مدینے والے آتا تو ہم کو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بیلیوں ایک گل جملہ چھوٹا کوئی نہیں ہے یہ چھوٹا نہیں ہے بڑا بڑا جملہ ہے میں ساری کائنات میں ایک پردے سے رکھا تو پیر میرے نشادہ ایک جملہ ایک پردے سے رکھا تو خدا کی قسم ہے جتنا اس جملے کا وزن ہے کائنات کی کسی طاقت کا وزن نہیں ہے جنہوں حضور دی نظر مل جائے جنہوں حضور دی طرف اشارہ مل جائے جنہوں حضور دی رضا پہلو مل جائے او بندے دی انڈی زمین میں نہیں بندی تصور صحیح جتنی کان میں مصطفیٰ دا ہاتھ آ جائے باہر کی سمجھ آئی نہیں ہوتی بھی سمجھتا ہوں ہندی کان کے مصطفیٰ دا ہاتھ ہو گیا پیر میرے نشاہ کہیں گے میں پیر میرے نشاہ وہ بندہ ہے جن نے خواب میں چی مصطفیٰ نے کیا جانتے ہوئی مصطفیٰ نے دیکھا نہیں دیکھ کے کیا اس سور میں جانا تھا جانے جہانا تھا سچ آتا کہ میں رکھ دی شان تھا جس شان کا شانہ حضوری دا عالم ہے حضوری دا حضور دا مطلب کی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر قرب دا حالے نے کہ مدینہ شریف کے ہون اثر دیا سنتا رہ جان اثر دیا سنتا رہ جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر میرے نشانے کول مہربانی فرمان واسطے آ جانے فرمانے نے پتر میرا ہوئے میرے سنتا چھڑ دو حضوری دا عالم ہے اللہ تے گرامی میں جملہ بولیا توجہ نہ کبھی بھی نہ گھبرایا جی ریڑی چلانے والا جی ریڑی چلانے والا تے لوگاں دی مزدوری کرنے والا اگر وہ چاہتا ہے کہ حضور میں تے راضی ہو جان تو خدا کی قسم چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں میں جملہ کہنے لگا کرو نکلے تے پھر بھی کرے تاجدار نبوت واٹے کون سے دلائل کوئی نہ یعنی تسی جس لحاظ نہ لو نہ قرآن کی آیتہ یاد کر سکتے ہو نہ حدیث پاک کی یاد کر سکتے ہو لیکن ایک یقین ہے کہ مصطفیٰ دی ختم نبوت کے حوالے میں قرآن کی سینکڑا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہ حدیث حضور دی ختم نبوت کی عظمت کے حوالے میں موجود ہے تو حضور پیر میرے نشاہ صاحب نے فرمایا جا ختم نبوت کا کام کرے
ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ उसकी कंड पे हुजूर दा हज़रात गिरामी जिंदी कंड पे हुजूर दा होवे और जेड़ा चाहंदा होवे तुसी तकरीरां साडे तरह नहीं कर सकते मस्जिदां च बैठ के पढ़ा नहीं सकते लोगां नाल इंज फटे नहीं सकते हुजूर दा ने कंड ते हाथ ने हाथ वास्ते रोटी खाने वालो ते करो आज वाले जिंदे पीछे हजूर दा हाथ में सिर्फ हजूर दा हाथ है ओथे कुदरत दा हाथ भी आ गया सुभान अल्लाह ओथे कुदरत दा हाथ भी ये जुमला भी मैं अपने नाल नहीं किया कुरान कहता हमारा मैं था इधर नहीं था वलाकिन अल्लाह ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਗੀਰ ਬੇਸੁਰਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा तकरीर करके गया ना उनका उस्ताद सुभान अल्लाह मैं वो दौरा भी कर लिया सी ਜਦੋਂ मैं इन्हों पढ़ के पढ़ाया सुभान अल्लाह ਇਹਦੇ दालाते गिरामी हुजूर दे हक दी अज़मत बयान करदे होया पंजाबी दे शायर ने बड़ा खूबसूरत कलम उठाया ते कहंदा की ए हथ रब रब रे मैं सबक लेके जा रहा वो जड़ियां मियां साहब ने तकरीर की तक तो कोई पता नहीं याद की लेकिन मफहूम याद होएगा लेकिन मैं सादा जब देना का तर्जुमा खत्म नबूवत काम करने वाले का रात को अपने दरवाजे से कुंडी मारो तो की करे ताजदार खत्म नबूवत बोलो ना बोलो ताजदार खत्म से रात तकरीर दा तुसी इंतजार नहीं करना कि फिर हाजी मोहम्मद गौस का पुत्र फिर उठे ते फिर ताजदार खत्म नबूवत की महफिल ते इज्तिमा करता करे ते फिर लाए मारे नहीं 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 मैं जुमला बोलने लगा नमाज दिन च पांच वक्त फर्ज है लेकिन खत्म नबूवत की चौकी दारी करना हर साथ अंदर है ताजदार खत्म नबूवत नहीं पढ़ते आज दे जलसे जाए हो तो उस इमामुल अंबिया नु मुंह की बखाओगे जी उस इमामुल अंबिया नु मुंह कबश की बखाओगे कि हुजूर तुसी फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंड रखे ऐसी नमाज नहीं सब पढ़ते लेकिन नमाज दिन में कितनी मर्तबा ताजदार खत्म नबूवत की चौकीदारी करना हर सांस सुभान अल्लाह क्योंकि जिस सांस के अंदर खत्म नबूवत के हाजिरा अकीदा मजबूत ना आया ना नमाज कम होनी है ना रोजे कम होने ना सदका तो खैरात कम होने हां अमला के हाजिरा कमजोरी होवे लेकिन खत्म नबूवत की चौकीदारी और पहरादारी के हाजिरा
ہونا پڑنا تو میں بھی بول چھڑے سمجھ نہیں لیکن ہر جگہ تے سواد نہ لیا یہ تسی صرف سواد دے پیچھے کٹ گئے سواد دے پیچھے کرو کہ بھی کدی غیرت دے پیچھے بھی تھوڑی میں جملہ بولیا اور آخری جملہ بول دیا اس تو بعد میری تقریر ختم پہلی گل تے میں کیتی کہ ہر سال اندر ختم نبوت دی کی کرنی ہے چوکیداری ان کا طریقہ کار تانوں میں دسیا پٹھے وڈے جاؤ تے پھر بھی کیسے لے گا تاجدار کہ نہیں ساڈیاں تقریراں یقین کرو ساڈیاں تقریراں علماء کی تقریراں ایک پاسے جدوں پٹھے وڈن والا بندہ پٹھے وڈدا ہوئے تے کہے گا نا تاجدار ختم نبوت کتے کا باپ بجا کے بھاگ جائے گا اور جس عقیدے میں پٹھے وڈن والا اتنا دیکھا گیا ہے اس عقیدے میں علماء کا حال کی ہوئے گا میاں صاحب ایڈا بڑا جملہ بول چھڑیا جے کہ ایک پٹھے وڈن والا بندہ چٹ پینڈو بندہ صرف تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لائے تے مرزیت مر جائے گی میں کہنا ہاں مر جائے گی دلیل میرے کولے حضرات گرامی جنگ کتنے لڑی جاتی ہے نہیں اسلحے دے لحاظ پرانا دور سی نیزے تلوار والا تے ہن تے یاد ہے ایک جنگ ہوئی سی جندے تے حضور دے غلام سن تے کافر تلواراں تے نیزے نال تے حضور دے غلام صرف مسواک لے کے سبحان اللہ جا کے سمجھو گے کہ میاں صاحب بول دے کی پیسہ حضور دے غلام صرف مسواک لکڑ دی لا کے تلواراں کوئی نہیں نیزے کوئی نہیں صرف مسواک لے کے سنت سے عمل کر کے حضور کی سنت کی عظمت واسطے مسواک لے کے پیسہ اخلاق ایک کے اس کے ہونا کیا چنارا نہیں مارنا میں نہ میں سپیکر منہ کر کے مارنا تو دوسری سپیکر تو بغیر ہو اے جنارا مارنا خدا دی قسم آس سے پاس سے گھومے آس سے پاسے انج گھومے کہ میں تیار کر کے جانا کہ گئے کروانا کوئے اور جنبا ختم نبوت کا دائمہ بڑا چوکیدار ہے اس عقیدت علماء حال کی ہوئے گا لبیک
چھوٹی جی تقریر کرنی سی نا تیرے اردو جی کرنی سی ساری سمجھ بھی کوئی آئے تے خدا دی قسم تسی نعرے مارے جڑے ٹر گئے نے وہ بھی سوچتے ہوں گے ہن پیچھے ہو کے گیا اپنے مال تے اپنے اسلحے تے اپنی طاقت تے مانے لیکن خدا دی قسم چوک کے میں جملہ بولنے لگا خدا دی قسم چوک کے مسجد میں بیٹھا جنہوں حضور دا غیرت مند سپاہی میدان سے نکل کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بلند کر دینا اون دیا تو پانا پورا بول جانا سبحان اللہ سبحان اللہ تو پانا پورا مرزیت نو کلان واسطے نچنی پھرنی ہے اور دی طاقت نے ختم ہو جاتی ہے ختم نبوت نے چوکی دار بنا آسمان دنیا بلندیاں چھوڑا ہے حضور نے مکہ چلانے نبوت فرمایا یمن جناب سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آئے نا مکے سے واپس تے جڑے بڑے بڑے گرو سن بڑے بڑے گرو جنہاں نو اپنے مال تے اپنے حسن تے اپنی جماعت تے اپنی کثرت تے مانسی انہاں کیا چلو سارے انہاں پہ اعلان کر دیتا نا کہ میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں میں ختم نبوت دا تاج پا کے آیا تے او جڑا انہاں دا یار ہے او جڑا انہاں دا یار ہے سنو یعنی بندہ حضور نال انج دا لاوے انج دا جڑے حضور دے نال کہ غیر نہیں اے مصطفیٰ دا روزہ ہے جڑو حضور نال مکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ نہیں پڑھیا ابو جہل ابو لہب سارے انہاں کیوں جڑا یمن چ گیا ہے ابو بکر جڑا ہر ویلے حضور دے نال رہندا ہے انہاں نے ابو بکر صدیق کو یمن چ ویکھ کے ایتھے نعرے مارے کہ او اس دا یار ہے او اس دا یار ہے قسم خدا دی تسی انج چلو انج چلو ختم نبوت دا منکر تے غدار تانوں ویکھ کے کوئی ختم نبوت دا چوکیدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ختم نبوت دا چوکیدار ہے میوں ملنی طرح بندہ یاراں نوں بھی ملے رشتہ داراں نوں بھی ملے تے بندہ دوغلا ہو جائے پتہ ہی نہ لگے اے ادھر دا یا جی دو گھراں دا پرونا بھوکا مر جاندا ہے سبحان اللہ ہسنا نہیں ہسانا بھی نہیں سمجھانا ہے دو گھراں دا پرونا بولو سے بھوکا مر جاندا ہے تے جدوں عقیدے تے ایمان تے حلال بندہ دوغلا ہویا تے زیاں تے کہنا ساڈا اینو کہنا ساڈا تے پھر پتہ لگنا کہ اے کتنا دا سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں دی زندگی گزارے نا پوچھنا پوے ہی نہ دیکھ کے کہن اے تسے دا نہیں ہے صرف مصطفیٰ کملی والے سبحان اللہ یمن تو آئے نا ابو جہل تے ابو لہب سارے انہاں نے گروپ بنا کے کیا کہ ابو بکر صدیق چونکہ یار ہے بس انہاں نوں کہاں گے اوے ابو بکر تینوں پتہ نہیں کہ جڑا تیرا یار سی جڑا تیرا بیلی تے دوست سی وہ کہندا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں سبحان اللہ میں اللہ دا رسول ہوں بولا میں اللہ دا رسول ہوں سیدنا ابو بکر صدیق نے ہن کیا جملہ توجہ کریا جی توجہ کرے جی سنیا اے تے کثرت نال فیصلہ ہے نقشبندیہ دے پیروکار موجود ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے دلیل نہیں منگی اور کیا تیرا یار ہے
کروڑ کے پوچھا نا جناب جس نے ابو بکر صدیق نے تے غیر خوش ہو کے گل بنن لگی سبحان اللہ غیر خوش ہو کے کہ جناب ابو بکر صدیق نے زور میں کھویا اور واقعی جنوں میرا یاد دے دیا انہیں کیا ہے انہیں کیا ہاں کیا ہے اور پھر انہیں کیا چھٹا پیچھے ہو جاؤ پھر دیر نہ آنا رب نے اور دنیانی نبوت واسطے تمہاری نبوت واسطے اپنے نبوت واسطے پسند کر لیا میں نے اپنی غلامی واسطے کر لیا سمجھ آ گئی لے لو بندے کھلو گئے بڈھے جوان ہو گئے کچرا مارنے واسطے تیار ہو گئے سمجھ نہیں آئی ایک بندہ نہ تقریر کی کرے تھی بھاؤ ملی جناب کوئی پتہ ہی نہ تقریر کی ہوئی تو گیا تھی اور طارق جلیل کی طرح جی یہ تقریر یہ کرو کہ زندہ سدھا جاگ بولے کا جوان ہو جائے تو جوان اپنے عقیدے کے جوان اور واسطے تیار ہو جائے میں گل کی نا جو خارجیت رافضیت کا سلسلہ ہے بڑے بڑے پیر لمبے پہ جی بڑے بڑے پیر لمبے پہ گئے کہ اسی بولے کہ جناب کی ہونا ہے اور میں کیا کمینیوں جڑا لوگوں کی گلاں تو ڈر کے حق بولنا چھڑ دے وہ نہ پیر ہوندا ہے نہ خطیب ہوندا ہے نہ مولوی ہوندا ہے بندہ وہی ہے جڑا ہر جگہ پہ کربلا دے امام حسین دا نوکر بن کے ہر جگہ پہ اپنی پکار کرتا نظر آتا ہے سبحان اللہ صدیق نے دلیل نہیں بنی کی بولو دلیل ہے ذمہ داری نال ایک گل کرنا کا دلیل ہے انہوں نے کہا واقعی کیا ہے تو انہوں نے کروڑ کے لوگ پوچھنا کہ کیا ہے انہوں نے فرق کمینیوں پر پیچھے ہٹو کمینیوں پر پیچھے ہٹو پیچھے جدو ہٹے انہوں نے کہا ہون کو تاکو ہوئے گا تو جدو انہوں نے جہاں پہ پوچھے ابو بکر نے قیدہ کی ہے انہوں نے کہا ابو بکر نے قیدہ قدم مصطفیٰ چاہے گے پھر دہمت دستے مصطفیٰ چاہے گے کہ حضور نے چوچ کے سینے ہی لاتے ورنہ بانا چھڑی گا تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری خلیفہ والامام صحابہ یار غار یار مدار تاجدار صداقت سوا لاکھ صحابہ امام سیدنا صدیق اکبر سنیاں نو ٹھنڈ پانے سیدنا صدیق اکبر میری بخشش واسطے صدیق اکبر کا نعرہ کافی ہے غریب آقا نے فرمایا توجہ نہ ہونا اس شعر پڑھنا کہ ختم حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے آن دی کیا بات سبحان اللہ تیرے آن دی کیا بات صدیق نے کیا ہو گیا حضور تانوں قدماں چ مینوں بٹھا کے سینے نال لاون دی تھوڑی کیا آج سبھی اگلے جان کو بات جلال اعلان کر رہے ہیں آج بھی اعلان کرنے پہ آپ سلام علیہ کر رہے ہیں یہی کہنے پہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار اٹھا کے فرمان اے ابو بکر جیڑیاں خدمات جیڑی غلامی دے اندر تو
اپنی زندگی گزاری ہے نا تو میں صحابہ نے دسیا ابو بکر دی کیا بات ہے، ابو بکر دی کیا بات ہے۔ آج بھی ابو بکر صدیاں گزر جان کے بعد باؤمان پنڈ سے مسجد سیدنا حسین قریب مسجد چلا کے میرے امتی میرے غلام تیری عقیدت چنارا مار کے پہنے ابو بکر تیری کیا ختم نبوت دا سب تو بڑا چوکیدار جناب سیدنا ابو بکر ابو بکر ابو بکر صدیق دا نام نافذیت نو موت دین واسطے کافی ہے، سبحان اللہ، موت دین واسطے کافی ہے، موت دین واسطے کافی ہے۔ ختم نبوت دا نام بھی مارنا ہے، گلی گلی نگر نگر بھی مارنا ہے، تے نگر نگر گلی گلی نگر نگر بھی کتنے نعرے مار کے اپنی گل مکمل۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر لٹایا جس میں اپنا گھر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی ہونے کے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 سلامت رکھے آمین۔ یہ جناب میرا سبق میری تقریر لمبی ہو گئی لیکن ایک کام کرنا ہے، کیڑا کام میں اسی کی کرنا ہے، یہ انشاءاللہ کرتے رہنا ہے، ایک کرتے رہنا ہے۔ جیڑا کوئی اوے دا کمینہ سامنے آوے نا تے پھر تھوڑا یا سینہ مار کے انہوں کچھ نہیں کرنا، انہوں کہنا تاجدار ہمارے وہ آپ کے میں کچھ نہیں کہا، میں اپنے آقا کو خوش کی، میں اپنے آقا کو خوش کی، بس اسی مارتے رہنا انشاءاللہ تعالی۔ او اپنی موت آپ بھی مر جان گے اور عقیدہ ختم نبوت تے چوکیداری بھی ہو جائے گی تے پھر میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔